على الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اب میں اپنے حلقے کے سینئر ترین رکن اور سینئر ترین اسپیکر جناب سراج صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنا درس قرآن پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اما بعد. قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے تبرکاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور نسائی کی ایک حدیث مبارک جو ہے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا میں جو سب سے خیر کا سامان کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں فرمایا. حاضرین اکرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں حقوق الزوجین کی بات شروع کی تھی، آج اس سلسلے کا دوسرا اور آخری درس ہے. پچھلے درس میں ہم نے شوہر کے حقوق کیا ہے وہ اور کچھ نصیحتیں شوہر کو دی گئی تھی کہ اس دنیا میں کیسے وہ اپنی زندگی بتائے تاکہ اس دنیا سے وہ اپنے بعد جو آنے والی دنیا ہے وہاں کوئی اپنے حق کے لیے اور خاص کر بیوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ درج نہ کرے. آج آپ کے سامنے میں بیوی کے حقوق کیا ہے اور ان کے لیے کچھ نصیحتیں میں پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے. یہ متاع کیا ہے؟ متاع اس سامان کو کہتے ہیں جس سے ایک خاص وقت تک کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اس معنی میں جو ہے متاع قرار دیا
کہ آدمی اس سے مستفید ہوتا رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن یہ فائدہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا بلکہ رک جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اور سامان سے استفادہ کیا جاتا ہے، نفع اٹھایا جاتا ہے، اور لوگ اپنی محدود جو ادھار کی زندگی ہے، مستعار زندگی، یہ زندگی جس کی مدت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے، اس زندگی میں، اس مدت عمل میں وہ دنیا سے اس کی نعمتوں اور مسرتوں کا مزہ لوٹتا رہتا ہے، لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ جاری نہیں رہتا، ایک وقت آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس دنیا میں جن کے لیے جن نعمتوں کا، اللہ کے جن اسباب کا آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں سب سے اچھا سبب، سب سے اچھا سامان جو ہے یہ نیک بیوی ہے، جو دنیا کی اس مدت، جو معین مدت آپ کی عمر مبارک لکھی جا چکی ہے، اس میں آپ ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے اضافہ نہیں کر سکتے، نہ اس کو آپ گھٹا سکتے ہیں۔ تو اس معین مدت میں اگر کسی انسان کو نیک بیوی ملتی ہے تو وہ اس کی رفاقت سے اطمینان، سکون اور راحت کی نعمت اسے میسر آتی ہے۔ وہ بیوی گھر کو خوشی، نیکی اور آرام سے معمور کر دیتی ہے۔ جب اسے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، کچھ حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ گھبراتی نہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے اور رزق زیادہ آتا ہے تو وہ اتراتی نہیں ہے، ہر حال میں اپنے شوہر کی ڈھارس بندھاتی ہے۔ ایسی سنجیدہ، خوش اخلاق اور سمجھدار بیوی اگر جسے مل جائے تو پھر وہ اطمینان سے اللہ کی اس دھرتی میں رزق تلاش کرتا ہے اور دین کے کام میں بھی لگ جاتا ہے۔ حضرات کرام، یہ ہم نے ایک نیک بیوی کے بارے میں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے تمام سامانوں میں، تمام اسباب میں بیوی کو، نیک بیوی کو بہترین متاع قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر روز جب ٹیلی فون کھولتے ہوگے تو بے شمار واٹس ایپ میسیجز اور بہت سارے جو ہے آج کل ایپس آئے ہوئے ہیں، اس میں عورتوں پر، خاص کر بیویوں کو لے کر بہت سارے پوسٹ آتے ہیں جن میں لوگ اپنی بیویوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسا سب کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہر زبان کے شاعروں نے اپنی جو ہے معنوی محبوبہ، خیالی محبوبہ، ان کے بارے میں مختلف اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں غزلیں اور نظمیں جو ہے کہی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آتی ہے اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو شوہر سے زیادہ بیوی پر تنقیدیں ہم کو سننے کو ملتی ہے کہ اچھا کام ہوا ہے تو شوہر نے کیا، اور برا کام ہوا ہے تو وہ بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی شرعی وجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارک بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیحین میں، کہ تم عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے میں میری وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی کا اوپر کا حصہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے،
اور اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. بس تم اچھا سلوک کرنے میں میری نصیحت قبول کرو. حاضرین اکرام، عورت کی فطرت میں پسلی جس طرح ٹیڑھ ہے، اس طرح عورت کی فطرت میں، اس کی نیچر میں ایک کجی رکھتی ہے. اگر پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر ہم اس پسلی کو سیدھا کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جتنی کوشش کریں گے پسلی سیدھی نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹوٹ جائے گی. اور عورت جو ہے، اس کی پسلی یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی فطرت میں کجی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے شوہر مرد اسی سے سکون حاصل کرتا ہے. یہ بالکل سیدھی ہو جائے یہ ناممکن ہے، اور اسے سیدھا کرنے جائیں گے تو یہ ضرور ٹوٹ جائے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا کہ پھسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے چہرے میں جو زبان ہے، یہ پھسلی کا اوپر کا حصہ، عورت کے جسم کا اوپر کا حصہ یعنی چہرہ، اس میں جو زبان ہے وہ کچھ غیر محتاط اور بے لگام ہونے کی وجہ سے اذیت ناک بن جاتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ شوہر بیوی سے سکون حاصل کرنے پر مجبور ہے. اسے ہر حال میں اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے تاکہ وہ زندگی میں، اس دنیا میں جینے میں غلط راستے پر نہ نکل پڑے. اس لیے کہ وہ اس کی کم عقلی، اس لیے عورت کی کم عقلی اور زیادتی پر انسان صبر کرے، نہ اسے بالکل اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ بے لگام ہو کر گھر کے امن اور سکون کو تہوالا کر دے. اس کے ٹیڑھ پن کو اس کی حسن کی ادا سمجھ کر درگزر کرے. لیکن اگر وہ فسق و فجور اور بے حیائی کے کاموں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو بالکل برداشت نہ کرے. اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے درس میں کہا تھا کہ مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جب وہ ایسی باتیں اپنی بیوی میں پائے تو سب سے پہلے اسے اچھے طریقے سے سمجھائے، اور پھر بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنا بسترا اس سے الگ کر لے. یعنی اپنے بیڈ روم سے بیوی کو نکالنے کی بجائے خود اس بیڈ روم کو جس میں وہ اور بیوی سوتے تھے چھوڑ دے اور باہر کہیں آ کر یا دوسرے روم میں سو جائے. اس طرح اس کو وقت دے کہ وہ اپنی روش کو بدل دے، اپنے طریقے جو یہ برا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے اس سے باز آ جائے. اور پھر بھی وہ اگر باز نہیں آتی ہے تو پھر آخر میں حکم دیا گیا کہ اس کے نازک حصوں کو چھوڑ کر، اس کے چہروں کو چھوڑ کر اس کے ہلکے ہاتھوں سے پٹائی کرو تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اب میں آپ کے سامنے بیوی کے کچھ حقوق بیان کروں گا. حاضرین اکرام، دین اسلام نے عورت کو، بیوی کو کچھ حقوق دیے ہیں اور وہ شوہر پر فرض کر دیے گئے. سب سے پہلے اسے نان و نفقہ کا اور اس کے لباس کا حکم دیا گیا کہ اسے جو خوراک کی ضرورت ہے وہ دی جائے، اپنی استطاعت کے مطابق دی جائے. لباس اور ضروریات زندگی بھی جو ہے اسے مہیا کی جائے اور اس میں بھی اپنی استطاعت کا خیال رکھا جائے. اب آپ کے سامنے مسقط کی مثال پیش کریں. ایک انسان کی جو ہے تنخواہ 300 ریال ہے، اسی میں اس کو اپنے مکان کا کرایہ بھی دے رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ بہت اچھا کھانا اور بہت اچھا لباس اپنے شاید بیوی کو نہیں بہم پہنچا سکتا، لیکن
اس کے مقابلے میں اگر کسی کی تنخواہ 1000 ریال کی ہے یا اس سے کوئی زیادہ ہے اور وہ بھی اپنے ساتھی کو دیکھ کر ویسا ہی لباس اور ویسا ہی کھانا اور ویسا ہی گھر جیسا اپنے اس ساتھی نے جس کی تنخواہ کم ہے دیا ہے اپنی فیملی کو، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ تو کہا گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق نان و نفقہ دو اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لباس کا اور ضروریات زندگی کا خیال کرو. یہ نہ کرنا کہ خود ہوٹلوں میں جا کر اچھا اچھا کھانا کھائے اور بیوی کے لیے جو ہے دال روٹی اور چاول کا انتظام کرے. اس سے ہم کو منع کیا گیا. اس کے بعد اب نان نفقے کے سلسلے میں آپ کے سامنے سیرت النبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر چکے اور ابو سفیان ایمان لا چکے ہیں اور ہند نے تو ابو سفیان کی داڑھی پکڑ کر جو ہے اس پر کافی یعنی اس کے ساتھ میں جدال کیا کہ تم کیسے اسلام قبول کر لیا، ابھی تک تم نے جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ان سے جنگ کی اور اچانک جو ہے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے ساتھ میں ہی کیسے ہتھیار ڈال دی. لیکن ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے تو اب لا محالہ ہندا کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو ہے ہندا بنت عتبہ نے اپنا آپ سے بیعت کر لی. تو بیعت میں ایک سوال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کچھ باتوں پر بیعت لی اور یہ کہا کہ آپ چوری نہیں کریں گی، تو اس پر ہندا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. اس نے اپنی عرضی پیش کی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر ابو سفیان بہت کنجوس بخیل انسان ہے، وہ مجھے اور میرے بچوں کو نان نفقے میں جو رقم دیتا ہے اس سے میں اپنا گھر نہیں چلا سکتی، تو میں اس کی دولت میں سے اس کے مال میں سے کچھ حصہ بغیر اس کو بتائے ہوئے لیتی ہوں اور اپنے بچوں پر وہ خرچ کرتی ہوں تاکہ میرے بچے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہندا کو اور پھر پوری امت کو اجازت دی کہ اگر شوہر نان نسخہ برابر نہیں دے رہا تو پھر اب اجازت دی جاتی ہے کہ اتنا مال اس سے لو اس کو بغیر بتائے ہوئے کہ جو اس پر بھی بوجھ نہ ہو اور جس سے آپ کی فضول خرچی نہ ہو، یہاں تک کہ اجازت ہے. دوسرا حق جو بیوی کا ہے کہ بیوی کی بیماری میں یا اس کی کمزوری کی حالت میں شوہر پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس سے مکمل تعاون کرے، اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اسے شفا خانے لے جائے، میڈیکل ہاسپٹلس میں لے جائے اور اسے اس وقت میں اس کی موجودگی کی اور اس کی تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے. اپنی بیوی کی فکر کرے. بیوی کی فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی جو ہے یہ شوہر کی محبت ہے، یہ بیوی کی غلامی نہیں. بہت لوگ اکثر جو ہے ہمارے کانوں پر یہ بات سنتے آئی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی فکر کرنا شروع کرتا ہے تو اسے گھر میں سے کچھ لوگ بھی اور باہر کے لوگ بھی بیوی کا غلام کہنا شروع کرتے ہیں. بیوی کی فکر کرنا شوہر کی محبت ہے، اسے لکھ لیجئے، یہ غلامی نہیں ہے. بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو رسوا نہ کرے، اسے گالی نہ دے اور سب کے سامنے اس کی پٹائی کرنا نہ شروع کرے. سماج میں اس کی برائی بیان کر کے اور اس کی غلطیوں کی تشہیر کر کے اسے بدنام نہ کرے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
182 187 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے حصے میں فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس. یہ لباس انسانی جسم کو کیا کرتا ہے؟ لباس انسانی جسم سے نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ننگا ہو جائے گا، برہنہ ہو جائے گا. اس کے جسم پر جو اعضاء ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. اگر زخم کے نشان ہے اور پھنسیوں کی پھوڑیوں کے نشان ہے وہ سب کے سب عیاں ہو جائے گے اور لوگوں کے سامنے اس کی ایک وہ شکل جو کپڑوں کے اندر ہے وہ نظر آئے گی. یہاں فرمایا جا رہا ہے شوہر اور بیوی کے لیے کہ اے شوہر تو اپنی بیوی کا لباس ہے، تو اس کی حفاظت کر، اس کے عیوب کو ڈھانپ، تو اس کی آرائش ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس نہ صرف عیوب کو ڈھانپتا ہے، اسے چھپاتا ہے، اس کی خامیوں کو، بلکہ اس کی آرائش کا وہ جو ہے سبب بنتا ہے، اس کی زیبائش ہے وہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کے عیوب کو ڈھانپتا ہے اور شوہر بیوی کی آرائش کا، زیبائش کا سبب بنتا ہے. اسی طرح بیوی سے کہا گیا کہ تم اپنے شوہر کا لباس ہو، اس کی کمیوں کو، اس کی خامیوں کو ڈھانکنا جو ہے یہ تمہارا فرض ہے. بچوں کی شادی کے سلسلے میں مشورہ کیا جانا چاہیے بیوی کے ساتھ، یہ بیوی کا حق ہے. بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اسے کبھی بدصورتی کا طعنہ نہ دیا جائے. ہم اکثر اور بیشتر جو ہے ہمارے پاس یہ شکایتیں آتی رہتی ہے کہ آج شادی کو اتنے سال ہو گئے لیکن اب تک شوہر جو ہے یہ مجھے بدصورت کہتا ہے، میرے رنگ کو لے کر بات کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی جو ہے بیویاں ہیں ان کا طعنہ دیتا ہے کہ وہ کیسی خوبصورت ہے. تو ایسے شوہروں کے لیے یہی ہماری رائے اور ہمارا مشورہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دیا کہ آپ ہونے والی بیوی کو اور بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھے، پرکھے اور ان کا دل مانے، وہ انہیں اچھی لگے تو ہی جو ہے آپ حامی بھرنا. جب آپ پہلے اسے دیکھ چکے ہیں اور آپ نے اس کے لیے حامی بھری ہے تو اب ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی جو ہے اسے بدصورتی کا طعنہ، اس لیے کہ عورت سب برداشت کرتی ہے، اپنی صورت کو لے کر جو ہے وہ بہت حساس ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اسے یہ طعنہ نہ دیا جائے. اب جو آج کے اس معاشرے میں سب سے بڑا سوال آیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں خالی ہو رہے ہیں اور لوگ شہروں میں آ کر شہروں کو بسا رہے ہیں. شہروں میں فلیٹ ملنا، گھر ملنا ایک بہت بڑا امر ہو گیا، مشکل امر ہو گیا ہے. تو اب چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لوگوں کو زندگی بسر کرنے پر جو لوگ مجبور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کے 11 بیویاں تھیں اور جب آپ رحلت فرما گئے اس وقت 9 بیویاں امہات المومنین زندہ تھیں. آپ نے ہر ام المومنین کو ایک ایک حجرہ دیا تھا، یعنی ان کی پرائیویسی کا بندوبست کیا. حاضرین اکرام، مخلوط خاندان میں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے مشکل دور میں جس سے کہ آج ہم گزر رہے ہیں، ہماری خواتین کو، ہماری بیویوں کو اگر ہم پرائیویسی نہیں دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ان پر زیادتی ہے. یہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے الگ کمرے کا انتظام کیا جائے. اگر ہم انڈیپینڈنٹ فلیٹ نہیں خرید سکتے ہیں تو کم سے کم شادی کے وقت میں ہر انسان، ہر شوہر یہ کوشش کرے کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے
اس نے ایک چھت کا انتظام کیا ہے جہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی تنہائی کے اوقات کو گزار سکے۔ یہ میں نے وقت کی کمی کو دھیان میں رکھ کر کچھ حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایسے جو ہے آپ اگر گننے بیٹھیں گے تو بے شمار حقوق پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تھوڑا سا وقت میرے لیے بچا ہے، میں کچھ نصیحتیں بھی جو ہے وہ بیویوں کے، عورتوں کے لیے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ جو زندگی ہمیں بسر کرنی ہے اس میں ہم اس کا احترام کریں۔ شوہر کی رائے کا احترام کرنا ہر بیوی پر فرض ہے، الا یہ کہ وہ اپنی بیوی سے گناہ کا مطالبہ کرے۔ عورت ہو یا مرد، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر کسی انسان کی غیر مشروط اطاعت کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ جائز ہی نہیں، چاہے پھر وہ شوہر ہو یا چاہے وہ باپ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے جو ہے یہ ایک زمانے کی سنت تھی، اسے ختم کر دیا گیا، اور سجدہ صرف اور صرف سجدہ، رکوع، قیام صرف اللہ کے سامنے ہے اور کسی اور کے سامنے نہیں۔ بیوی اور شوہر اپنے نجی خیالات اور حالات سے سمجھوتا کرے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک وہ کلپ جو میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا پیش کرتا ہوں۔ ایک تاجر اپنے نوکر کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا، اور کشتی جب دریا میں چل پڑی ہے، اسے جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو موجوں کے کھیلنے کی وجہ سے کبھی کشتی اوپر جاتی، کبھی نیچے آتی، اور اس طرح ہچکولے کھاتے ہوئے یہ کشتی چل رہی تھی۔ تو جو تاجر کا نوکر تھا وہ ڈر گیا اور وہ چلانے لگا، وہ اس طرح چلانے لگا کہ اب اس کی آواز کو بند کرنا مشکل ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو جب اس سے چھپ نہیں ہوا تو اس نے کشتی کے باقی کے مسافروں سے مدد مانگی کہ آپ لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، خدا کے لیے میرے اس نوکر کو آپ خاموش کر دیجیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ ترکیبیں کی، آخر میں ایک شخص آگے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو خاموش کر سکتا ہوں، لیکن آپ بیچ میں نہ آئے، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے، اس کی زندگی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تاجر نے کہا کہ بالکل، اگر اس کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں تو آپ اس کا علاج کیجئے اور اسے چپ کرائیے۔ تاجر نے اس لڑکے کو لیا، نوکر کو لیا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ دریا میں جا گیا، دریا میں اسے ڈال دیا گیا، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں تو اس میں مر جاؤں۔ تو پھر اس کے بعد 1-2 منٹ کے بعد اسے ہاتھ دے کر جو ہے کھینچا گیا ہے اور اسے ایک جگہ بٹھایا گیا۔ اب جب وہ دریا سے نکال دیا گیا تو اب جو وہ بیٹھا ہے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھا، ایک لفظ بھی اس نے منہ سے نہیں نکالا۔ تو اس تاجر نے اس شخص سے پوچھا کہ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ میرا نوکر اتنا چیخ چلا رہا تھا
دریا میں ڈالنے سے پہلے، اور دریا سے جب یہ باہر آیا ہے تو یہ خاموش کیوں ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ جب تک یہ دریا میں نہیں گرا تھا اس وقت تک وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کشتی جو ہے یہ مجھے ڈبو دیں گی، اس لیے وہ چلا رہا تھا. لیکن جب اسے دریا میں ڈال دیا گیا، وہ پانی میں گرا، تو اسے اپنی موت ہی سامنے نظر آنے لگی. تو اس نے کہا کہ پانی میں مرنے سے اچھا ہے کہ میں اس کشتی میں مروں جس میں بہت سارے لوگ سوار ہیں. تو اس لیے جو ہے اب اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے چلانا شروع کیا کہ مجھے مرنے سے بچاؤ، مرنے سے بچاؤ، اور میں نے اس طرح اسے باہر لایا. اب وہ خاموش ہو گیا ہے. حاضرین اکرام، بیوی کے بارے میں شوہر اگر یہ سمجھتا ہے، یہ مثال میں نے اس لیے آپ کے سامنے دی کہ اگر شوہر اس کشتی کو جس میں وہ سوار ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کشتی کو چھوڑ دے اور اس کشتی کے باہر جو پانی ہے اس میں چلا جائے، دنیا کے سمندر میں وہ کھو جائے، تو اسے راحت نہیں ملے گی. اس سے برا انجام اس کا وہاں انتظار کر رہا ہوگا. اس سے اچھا ہے جس کشتی میں وہ سوار ہے اسی کشتی میں وہ رہے، کشتی کا مسافر بن کے رہے، اپنے نجی حالات اور خیالات سے سمجھوتا کرے. وہ یہ سمجھے کہ اپنی بیوی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی اس کے لیے نعمت ہے، اور صرف اس کی ایک ٹیڑھ پن کی وجہ سے اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جا سکتا. بیوی جو ہے ہمیشہ اپنے شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ میں کرے، ترش روئی اور خوش مزاجی سے وہ پرہیز کرے. اکثر ہم نے دیکھا کہ عورتوں کی زندگی میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. نیگیٹیوٹی کو مردہ باد کہیں اور پازیٹیوٹی زندہ باد کہہ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے. حاضرین اکرام، حقوق الزوجین کے آخری حصے میں دونوں زوجین سے آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ہی ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہو. اگر آپ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو کھونے سے ڈرتا ہے، وہ اس رشتے کو دوام ملتا ہے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. آپ نے جو سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے، آپ نے ایک نہیں 11 نکاح کیے، اور آپ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور سب کے ساتھ میں آپ نے ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں. اور اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ازواج کو اس دنیا میں خوش رکھنے کا جو یہ موقع ملا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو اس دنیا میں خوشیاں عطا کرے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہیں شکایت نہ کر بیٹھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دعوت دیتا ہوں توفیق کو. سیرت کے پروگرام کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گفتگو ہم لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر فتح مکہ کے فوراً بعد جو غزوات پیش آئے وہ چل رہی ہے. فتح مکہ سن ہجرت کے 8ویں سال رمضان میں مکہ فتح ہوا اور شوال میں حنین کے مقام پر وہ مشہور غزوہ حنین پیش آئی. حنین دراصل اس وادی کا نام ہے جو سوق اوقات سے قریب ہے. آپ جب طائف سے آگے کی طرف عرفات سے آگے کی طرف طائف کی طرف بڑھیں گے تو اس طرف. اور حوازن اس قبیلے کا نام ہے جو جہاں یہ آباد تھے. تو اسی کے قریب 2 وادیاں تھی، ایک اوتاس اور ایک حوازن. حنین، تو حنین پہ پہلے جنگ ہوئی اور جس جنگ میں شروع میں پہلے خاصا بالکل بھاری تھا مسلمانوں کے خلاف، اور پھر وہ اللہ کی نصرت اور وہ امتحان کی گھڑی ختم ہونے کے بعد وہ کاسا پلٹا اور وہ فتح شکست جو کافروں کی فتح نظر آ رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی اور وہ شکست کھا گئے اور ان کے کچھ لوگ مارے گئے. اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر مقام اوتاس پہ پناہ گزین ہو گئے. اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن حنین میں جو لوگ شکست کھائے تھے، یہ جو بنو حوازن کے جتنے لوگ تھے اور دیگر آس پاس کے بہت سارے قبائل تھے، ان کے نام ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں، تو شکست کھانے کے بعد ان میں سے اکثر بھاگ گئے طائف، اور جو تھوڑے سے لوگ یہاں چلے گئے تھے اوتاس، یہ بھی ایک وادی کا نام ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن طائف کا رخ کیا کہ یہ جو بھاگ کے جہاں گئے ان کی خبر لی جائے تاکہ یہ فتنہ یہیں دب جائے. تو راستے میں اوتاس پڑ رہا تھا، اس میں جو لوگ چھپے تھے ان کی خبر لی گئی. تھوڑی سی جھڑپ کے بعد وہ شکست کھا گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے. طائف میں ہم نے پہلے سن لیا کہ تقریباً ایک ماہ سے قبل کم یا زیادہ ان کا گھیراؤ کیا گیا اور مختلف جنگی تدبیریں اختیار کی گئیں، لیکن وہ سب قلعہ بند ہو گئے تھے. اور ایک صحابی کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ نوفل ابن معاویہ کے مشورے پر کہ ان کی مثال لومڑی کسی ہے، اگر آپ انتظار کریں گے تو آج نہ کل یہ آپ کے پکڑ میں آئی جائیں گے، اور اگر آپ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس لومڑی آپ کو کیا نقصان پہنچائے گی. تو وہی حال ان قلعہ میں جو محصور ہیں ان لوگوں کا ہے، اس سے اب آپ کوئی خطرہ نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا، اور کچھ صحابہ کو یہ ذرا عجیب سا لگا کہ ہم فتح کے بغیر کیسے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اور اپنے امت کے افراد کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے تھے، اگر اس سے کہیں کوئی شریعت کے اوپر یا کسی حکم کے اوپر کوئی آنچ نہیں پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج داری فرماتے تھے، جیسا کہ یہاں بھی مزاج داری فرمائیں. ایک دن اور رک کے انہوں نے دیکھا کہ اگلے دن بھی کوئی فائدہ نہیں نظر آیا، تو ان کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب جانے میں عافیت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مقام جعرانہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت کا جو سامان تھا، جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، جس میں 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب وہاں آپ نے اکٹھا کر کے ایک صحابی کو وہاں وہ بنا دیا تھا ذمہ دار اس کی دیکھ بھال کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً وہاں انتظار کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے انتظار کیا کہ وہ آئیں، اور یا بعض روایتوں میں کہ 1 ہفتے انتظار کیا. بضع 10 لیلہ، ایک 10 دن سے زیادہ کی روایت بھی ہے کہ وہ آئیں توبہ کر کے، چونکہ شکست صاف ہو چکی ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے ان کے طبیعت میں یہ بات آ جائے اور وہ توبہ کر کے آ جائیں تو ان کا ہم مال غنیمت واپس کر دیں. اس پر ہم کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں. لہذا وہ نہیں آئے، آپ نے انتظار کیا اور ان کو ایک طرح سے مہلت بھی دی، یعنی خاموش مہلت، لیکن وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. اب تقسیم میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کو بڑی مقدار میں زیادہ تر جو مال غنیمت گیا وہ مکے کے جو 9 مسلم تھے
ان کے پاس وہ زیادہ مقدار انہی کے حوالے کی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کو شامل رکھا، چونکہ مکہ بڑی جگہ ہے اور مکے کا فتح ہونا ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑا تاریخی نقطہ تھا، اور وہ بہت بڑا غیر جو اس وقت کے جو عرب کفار عرب تھے، اور خاص طور سے حجاز میں اور مکے کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے، ان کے لیے مکے کا فتح ہونا، اور مکہ ایک بہت مرکزی ایک معیار کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ اس کو میزان بنا سمجھتے تھے۔ میزان کا مطلب کہ مکے کی اقتدار اور مکے کے اختیار اور بیت اللہ کے اوپر کس کا تسلط ہے، اس کے بنیاد پر ان کی ذہنیت بنتی تھی۔ وہ ہمارے یہاں جیسے نہیں کہتے ہیں کہ سینٹر میں حکومت کس کی ہے، تو سمجھ لیں آپ عربوں میں اس وقت جو سینٹرل جو پوزیشن حاصل تھی وہ مکے کو تھی، اور اس کی وجہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اندازہ لگائیں، اگر اس کی اور بھی باریکیوں پر غور کیا جائے تو بہت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی عجیب عجیب باریکیاں سامنے آئیں گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کا اتنا بڑا حصہ ان حضرات کو دیا جو ہمیشہ مکے سے نکلنے کے، مکے کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور مکے سے نکل کر ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی ہمیشہ ماحول کو خراب کرنے اور مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جتنی بھی کوششیں اور سازشیں رچی گئیں، اس میں جو مرکزی کردار جو لوگ ادا کرتے تھے وہ زیادہ تر مکے میں تھے، اور انہی کو استعمال کیا جاتا، یا تو وہ خود کرتے تھے یا دوسرے بھی اگر کرتے تھے تو وہ ان کے ہی کاندھے کو استعمال کرتے تھے، انہی کو اپنا مہرہ بناتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مقدار مال غنیمت کی دے کر ان کو ایسا دبا دیا، اور ان کو ایسا ان کا منہ بند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت میں ان کے رجحان کو ایسا بدل دیا، جیسا کہ ایک جملہ لکھا ہے نا محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ السیرہ میں، کہ بہت سارے لوگ جو حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے پیٹ سے سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بہت سارے لوگ حقیقت کو سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی حقیقت کا جو میزان ہے وہ مفاد ہے۔ مفاد جہاں سے مفاد پورا ہو وہ اپنے حقائق کو سمجھنے کے لیے اپنا رابطہ وہیں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہیں گے، مثال کے طور پر کوئی قوم بڑی ترقی یافتہ ہے، اس کے لیے جو اپنے پیٹ اور مفاد سے زندگی گزارتے ہیں ان کو یہی نظر آئے گا، ارے کیا ترقی تو اس کا نام ہے، دیکھو کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، دیکھو کیسی سڑکیں ہیں وہاں، دیکھو وہاں کیسی کیسی انڈسٹریاں ہیں، دیکھو وہاں کیسی بڑے بڑے مالس اینڈ کیا کہتے ہیں کہ عمارتیں ہیں، اور دیکھو جناب وہاں گھومنے پھرنے کی جگہیں کیسی ہیں، دیکھو وہاں گاڑیاں اور ٹرینیں کیسی ہیں، اور یہ ایئرپورٹ کیسے ہیں۔ یہ سب چیزیں جس سے انسان کی اپنی زندگی کے مفاد میں جو راحت آتی ہے یا جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، بس وہ اسی بنیاد پر ترقی کو جوڑتے ہیں، اور ترقی کو سمجھنے کے لیے اسی معیار اور اسی میزان کو بنیاد بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ مفاد والے لوگ ہیں، لیکن جو عقل سے، جو دماغ سے سوچے گا، وہ یہ سوچے گا کہ ترقی اس کا نام ہے کہ سچائی کتنی ہے، ترقی اس کا نام ہے کہ وہ نقصان سے اور دھوکے سے کتنا بچا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر دھوکے کے پیسے سے کوئی بڑی عمارت بن جائے، سود کے پیسے سے، اور پوری دنیا میں ایک کرپشن کے نظام کے ساتھ دنیا جڑ گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر بڑی بڑی انڈسٹریاں اور بڑے بڑے بینک چل رہے ہیں، وہ آپ سب کی حقیقت دیکھیں، اس کو ترقی اگر آپ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری اپنی قوت عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی اس کا نام ہے کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں لوگوں کا حق نہ مارا گیا ہو، جس میں ناانصافی کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ترقی اس حالت میں ہو تو وہ ترقی ہوتی ہے۔ باقی اگر کسی کی جیب مار کر ہم نے اگر اپنی جیب بھر لی اور ہم نے کہا ہاں میری جیب بھری ہے، اس جیب کو آگ لگے۔ قرآن کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مارے ہوئے مال سے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن قرآن کی زبان میں اس نے اپنا پیٹ کھانے سے نہیں، غذا سے نہیں، بلکہ آگ سے بھرا ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی عنوان کو صحیح زاویے سے سمجھنے کا طریقہ، اور یہ ہے قرآن کے انداز میں اور قرآن کی میزان پر کسی کو جانچنے کا اسلوب۔ لہذا تو جو لوگ اپنے عقل اور اپنے مفاد کی بنیاد پر حقائق سمجھتے ہیں اور اسی کے گرد گھومتے ہیں، تو ان کو پھر وہی زبان سمجھ میں آتی ہے،
ان پر وہی اسلوب کارگر ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنی بڑی مقدار میں دے دیا تاکہ آئندہ ان کے دل و دماغ میں ان مال غنیمت کو اور اس کے وزن کو اور اس کی مقدار کو دیکھ کر دوبارہ اسلام کے خلاف سوچنے یا کوئی قدم اٹھانے یا حرکت کرنے کا موڈ ہی نہ بنے. بولا یار کیا فائدہ لڑیں گے تو ہمارے بیوی بچے کو گھر لڑنا پڑے گا, ہمارا مال جائے گا. ہم لڑے بغیر تو کبھی بھی آپ دعوے کے ساتھ کہہ لیجئے کہ کفار مکہ نے کبھی بھی اسلام کے خلاف جنگ لڑ کے اتنی مال غنیمت حاصل نہیں کیا ہوگا جو ایک آدمی کو ملا ہے. ابو سفیان کے گھرانے میں 300 اونٹ گئے. اب اندازہ لگائیے 300 اونٹ مذاق ہے. جو لڑ کے مکے نے میرے خیال سے 8 سال جو جنگ ہوتی رہی مدینے کے ساتھ ٹکراتے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتے رہے, پورے لوگ مل کر ساری جنگوں میں اس 8 سال کی مدت میں ان کو سب کو مل کر بھی 100 اونٹ کے چھین چھان کے انہوں نے نہیں جمع کیا ہوگا. جتنی بھی لڑائیاں ہوئی سب میں جمع کر لیا. اور یہاں ایک مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فیملی میں 300 اونٹ دے دی. تب ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی حکمت تھی کہ مکہ فتح ہو گیا ہے. اور یہاں سے ظاہر سی بات ہے یہ جتنا یہ اس کو جتنا یہ قابو میں رہے گا اور جتنا یہاں ہمارا تسلط زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہمارے لیے باہر کی دنیا میں راستے آسان ہوں گے. یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. کام کرنے کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا. سیکھنا چاہیے. آج دنیا میں کسی بھی ملک میں الیکشن ہو, آپ یقین کیجئے جو سیاسی لوگ ہیں, وہ جو عوام ہیں, وہ سب مل کر بیٹھیں اور اپنے ملکوں میں الیکشن لڑنے کے لیے یا وہاں کی کوئی سیاسی کوئی وہاں کا ڈھانچہ بنانے کے لیے یا وہاں کے سماج میں کوئی محنت کرنے کے لیے جو طریقہ اور جو فارمولا اور جو ماڈل ان کو چاہیے وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سیرت کو ہم اس نیت سے سمجھاتے ہیں اور نہ کوئی اس نیت سے اور اس مقصد سے سمجھنا چاہتا ہے. بے شک ہمارے بعض علماء اس دور میں جو سیاست کی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکال کے بتاتے ہیں, لیکن ہمارے مسلم ممالک کے حکما ہو یا عمرا ہو یا غیر مسلم ممالک کے جو برسر اقتدار یا برسر عوام جو معتبر سمجھے جاتے ہیں وہ قیادتیں ہوں اور وہ صلاحیتیں ہوں, انہوں نے کبھی اس کا مطلب کوئی ورکشاپ ہی نہیں کیا. کرنا یہ چاہیے کہ اس قسم کے پروگرام باضابطہ ایسے لوگوں کے سامنے سیاسی تاریخ کے جو ہے اس کی روشنی میں مثالیں وہاں سے حاصل کی جائیں, لیکن جو ایک اصول اور جو ضابطہ یا جو پروگرام اور منصوبہ بنایا جائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر. لہٰذا آپ اس کی باریکی پہ غور کیجئے کہ کتنا عظیم نقطہ ہے. اور وہ سب مال آپ نے وہاں تقسیم کیا اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی مقدار میں جو تاریخ اسلام یعنی 10 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بڑا مال غنیمت نہیں آیا. اور وہ سب ان لوگوں کو زیادہ ملا جو نئے مسلمان تھے. اب فطری بات ہے, اب آگے چلیے. اب وہاں دی سیاست شروع میں تو بہت سارے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی تقسیم ہے. لہٰذا بعض لوگ اعتراض کرنے لگے, طرح کے اعتراض لوگوں کی زبان پر آنے لگے. اور وَكَانَتِ الْأَنصَارُ مِمَّنْ وَقَتْ عَلَيْهِ مَغَارِمُ هَذِهِ السِّيَاسَةِ لَقَدْ حُرِمُوا جَمِيعًا أَعْطِيَةَ حُنَيْنَ. انصار وہ لوگ سر فہرست اس میں انصار تھے جو پورے طور پر محروم ہوئے. مہاجرین میں سے تو کچھ لوگوں کو کچھ ملا بھی, لیکن انصار پورے طور پر محروم تھے. وَهُمُ الَّذِينَ نُودُوا وَقْتَ الشِّدَّةِ. اور اسی جنگ میں اب میں جو جنگ ہوئی تھی اور جب بات بہت نازک ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ انصار کو آواز لگائی, کدھر ہو انصار, تم انصار کدھر ہو. فطاروا يقاتلون مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور لپکتے ہوئے آئے, ایک دم ایسا ہوا جیسے جھپٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے تاکہ اس میدان کے اس جنگ کی جو طوفان اٹھا ہے اور جو سختی پیدا ہو گئی ہے اس کا مقابلہ کریں. لہٰذا وہ آئے اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بات فتح میں بدل گئی. اور وہاں ہم اولئک, اور جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہ لوگ اتنی بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں
تو روایتوں میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب میں جو تقسیم کر دیا اور ان کو کچھ نہیں ملا، تو انصار کا یہ جماعت، ان کے دل میں تھوڑا اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے اس کو بہت محسوس کیا. یہ تقسیم تو عجیب ہوئی کہ ہمیں کلی طور پر محروم کر دیا گیا. حتیٰ کثرت فیہم القالہ، اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لگتا ہے آج کی اس تقسیم میں قومیت کا اثر آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف آپ مائل ہو گئے. فدخل علیہ سعد بن عبادہ، اور کرنے کی بات دیکھیے، یہ ہوتی ہے سیکھنے کی چیزیں، یہ ہوتی ہے عقل مندی، اور یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. یہ چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، یہ چیمی گوئیاں ہوتی اور ہوتی رہ جاتی تو یہ انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے مرحلے، جتنے لمحے وہ بدگمانی میں گزارے تھے، وہ ان کے لیے بہت بڑا عیب اور ان کے ایمان کو بہت نقصان پہنچانے والی چیز تھی. کیونکہ نبی کے بارے میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بدگمانی کا کوئی تصور نہیں، وہ تو ایمان کو لے ڈوبے گا. لہذا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خزرج کے سردار تھے، ایک اوس کے سردار اور ایک خزرج کے سردار، تو دونوں میں سے دونوں کا نام سعد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اوس کے سردار اور خزرج کے سردار، دونوں کے سردار کا نام سعد ہے. ایک کے سردار کا نام سعد ابن معاذ اور ایک قبیلے کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ، دونوں کا نام سعد ہے. لہذا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ بنی قریظہ میں ان کو جو خندق میں زخم لگا تھا، تو قریظہ کے فیصلے کے فوراً بعد وہ زخم کے جو ہے مطلب یہ کہ اس کی تکلیف بڑھتی گئی اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا، یعنی اسی زخم میں ان کی وفات ہوئی. سعد ابن عبادہ بحیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کافی زمانے تک بحیات رہے. تو سعد ابن عبادہ سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان چیمی گوئیاں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، بات خراب ہوگی، ہر 2 منٹ پر ایک نیا جملہ نکلے گا. سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم، یا رسول اللہ یہ جو انصار کی جو جماعت ہے، ان کے دل میں فیلنگ ہے آپ کے لیے. وجدوا علیک یعنی ذرا سا ناراضگی. وجدہ علی کا وجدہ کے ساتھ جب علی کا صلہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا. وجدت نفسی علیک، میں آپ سے ناراض ہوں. اور وجدہ منہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں بد زبانی کرنا، گستاخی کرنا، کسی کی شان میں گستاخی کرنا اگر وہ من کے صلے کے ساتھ ہے. لہذا وجدوا علیک فی انفسہم، وہ آپ کے دل، ان کے دل میں تھوڑی سی آپ کے لیے ناراضگی ہے. اور وہ ناراضگی کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہ جو ابھی مال غنیمت میں جو معاملہ ہوا ہے اور جو تقسیم ہوئی ہے اور جس میں خاص طور سے کفار قریش کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، قسمت فی قومک، جو آپ نے زیادہ تر اپنے قوم کے لوگوں کو دیا ہے. صاف الفاظ ہیں. وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، اور عرب کے دوسرے قبائلوں میں بھی آپ نے بہت زیادہ بڑی وسعت کے ساتھ دیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ شَيْءٌ، اور انصار کے اس جماعت کو کچھ بھی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہ حضرت سعد کو جواب دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ حضرت سعد تو یہ فیلنگ نہیں ہے، صرف جماعت کو فیلنگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو سمجھا دیتے، حضرت سعد ان کو جا کے سمجھا دیتے. واللہ عالم یہ میری اپنی ایک توجیہ سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت سعد سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، آپ مطلب آپ کا اپنا، آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے، آپ خود کیا سوچ رہے ہیں. فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، اس معاملے میں آپ کیا سوچ. تو قال یا رسول اللہ، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا ادیبانہ جملہ استعمال کیا. واقعی یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. کسی کو جواب کیا دینا ہے، یہ تو واقعی حدیث میں سیکھے، صحابہ کرام کے طرز سے سیکھے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما انا الا من قومی، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بھی فیلنگ ہے. اس جملے میں گستاخی کا اثر معلوم ہوتا ہے. دوسروں کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی. جب خود بندہ منہ پر کوئی بات کہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں ہلکا پھلکا تبصرہ ہم پیچھے کرتے ہیں،
جو غیبت کہلاتا ہے. کچھ تبصرے ایسے ہوتے ہیں جو غیبت کے زمرے سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن وہی جملہ گرچہ غیبت کے زمرے میں نہ آئے، سامنے اگر کہا جائے تو بسا اوقات بندے کو فیلنگ ہوتی ہے. یعنی ایک بندے کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو جو غیبت کے زمرے میں نہ آئے اور ان کے منہ پر اگر کہی جائے تو احساس ہوگا. لہذا براہ راست کہنا بہت، تو جو لوگ کہہ رہے تھے وہ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، لیکن اپنے بارے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بدو کہنا یہ بہرحال بہت بڑی گستاخی محسوس ہوتی ہے، اور بے شک معلوم ہو رہی ہے، جملے سے اندازہ لگ رہا ہے. لہذا انہوں نے کہا ما انا الا من قومی، یا اللہ میں بھی تو اسی جماعت کا، اسی قوم کا ایک شخص ہوں. کیا مطلب؟ اشاروں میں بات آ گئی کہ جو قوم سوچ رہی ہے وہی یہ بندہ آپ کا مخاطب سوچ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا فجمع لی قومک فی ھذہ الحظیرہ، یہ جو باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے، یہ جو احاطہ بنا ہوا ہے بغل میں، اس میں لوگوں کو جمع کرو. نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کچے حصے یا کبھی کچھ پکی دیواروں سے یا کبھی وہ اینٹیں جمع کر کے لوگ باؤنڈری وال بنا، تو یہ جو باؤنڈری سے گھری ہوئی کوئی جگہ ہوتی ہے اس کو حظیرہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو یہاں جمع کریں، وہ چاہے اوپر سے کھلا ہو، چاہے اس میں چھت ہو، وہ چھپرا ہو، چھت تو نہیں، وہ تو پھر گھر ہو جائے گا، خیمہ ہو جائے گا، اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. فخرج سعد، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سارے انصار کو وہاں جمع کیا. رجال من المہاجرین فدخلوا، کچھ مہاجرین بھی اس میں سے آ گئے. آپ نے منع کیا تھا کہ اور کسی کو مت ٹانا، ایک روایت میں، بعض روایتوں میں ذکر ہے، تو ان میں سے کچھ مہاجرین بھی آ گئے، کہا جانے دو. وجاء آخرون فردهم، لیکن دوسرے کچھ اس کے بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور لوگ نہ آئے، رہنے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صرف انصار آئے. فلما استمعوا اتاه سعد، جب سارے انصار صحابہ جو اس میں شریک ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ہزاروں میں ہیں، کیونکہ 10,000 کا لشکر جو آپ لے کر آئے ہیں اس میں تو مہاجرین انصار سب ملا کے ظاہر سی بات ہے اس کی تعداد سینکڑوں سے تو بہرحال اوپر ہے، یعنی 1000 کے قریب، 1000 سے زیادہ. قال لقد استمع لك هذا الحي من الانصار، یا رسول اللہ انصار کی وہ ٹیم یہاں جمع ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار. یہ میں جملہ یہ تقریر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس تقریر میں بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی، بہت ساری باتیں سمجھنے کی، بہت ساری باتیں، اس کا بڑا اہم پہلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کسی معاملے کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ اور جو اسلوب اور جو تعلیم ہے اس میں، وہ اس میں بھری ہوئی ہے، لہذا وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، مقالۃ بلغتنی عنکم، ایک چھوٹی سی بات مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوئی ہے. وجدۃ وجدتموها علی فی انفسکم، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ ناراض ہیں، مجھ سے کچھ ناراضگی ہے، آپ کو کچھ خفا ہیں آپ. آپ نے فرمایا الم آتکم ظلالا فہداکم اللہ، آپ نے پہلے ان کے بارے میں بتایا کہ کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا کہ جب تم گمراہ تھے، اللہ نے تم کو ہدایت دی. وعالۃ فاغناکم اللہ، ظاہر سی بات ہے آپ کی مالی حالت پہلے اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کیا، مختلف مال غنیمت کی شکل میں، اور مختلف مدینے کی آب و ہوا بدل گئی، اور بہرحال بہت سارا مال غنیمت کا بھی اس میں بڑا دخل تھا. وَأَعْدَاء، اور جب میں آیا اس وقت آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، قبیلے کی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی. فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی میرے برکت سے اور میری آمد پر. قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا بے شک یا اللہ کے رسول یہ بات ہمیں تسلیم ہے. اللہ و رسول امن و افضل، یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول یعنی اس میں سارا احسان ہم اور یہ ساری اس فضل کا جو فیض ہے وہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ فیض ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طفیل ملا ہے. ثم قال الا تجیبون یا معاشر الانصار، جواب کیوں نہیں دیتے انصار کے ساتھیوں، انصار کے ساتھیوں کیوں جواب نہیں دیتے؟ قالوا یا بماذا نجیبک یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ للہ ولرسول المن و فضل، اس میں تو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان اور بڑا فضل ہے. قال اما واللہ لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولا صدقتم، اگر تم چاہو تو آپ لوگ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو کہیں گے تو یہ بات اپنی جگہ سچ بھی ہوگی، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سچ ہوگی. فلا صدقتم ولا صدقتم، بالکل یہ بات سچ ہوگی اگر آپ اپنی طرف سے یہ بات کہیں کہ آتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ کو مکے والوں نے جھٹلایا، عرب کے دوسرے قبائل نے جھٹلایا، ہم نے آپ کو کی تصدیق کی،
ومخذولا، اور آپ کو کوئی اپنے شہر میں ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا اور ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا، ہم نے آپ کی نصرت کی، وطریدن، اور آپ کو شہر سے نکالا گیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، وعائلا، اور آپ ضرورت مند تھے اس وقت، اور ہم نے آپ کی پوری خبرگیری کی، اور آپ کے ساتھ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا حسن سلوک وہ ہم نے کیا۔ تو اگر تم یہ باتیں کہو گے تو یہ باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بات ہے، جو اصل نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایمان کی، ہدایت کی اور انسانیت کے تعلیم کی، وہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو کردار تھا وہ بھی آپ نے ظاہر فرمایا۔ لہٰذا دونوں باتیں ہوئی، لہٰذا یک طرفہ بات، دونوں طرف کی بات سے توازن قائم رہے۔ اوجدتم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم، تو یہ بات معلوم ہونے کے بعد، اس حقیقت کے صاف اور واضح ہونے کے بعد، تو اے انصار کے لوگوں، کیا تم یہ تھوڑے سے گھاس پھوس کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو رہے؟ گھاس پھوس کا آپ نے لعاء کے بارے میں لغت میں لکھا ہے کہ وہ جو سیلاب یا وادی کے گزر جانے کے بعد جو تھوڑی سی زمین میں تازگی آ جاتی ہے، تو وادی کے کنارے میں جو خودرو پودے جو ہوتے ہیں، جو خود سے کچھ گھاس اگاتی ہے، وہ تھوڑے دن کے بعد پھر چلی جاتی ہے، نہ وہ بکری کے کھانے کے کام آتی ہے عموماً، اور نہ وہ کہیں کاٹ پھیٹ کے کسی دوسرے مصرف میں استعمال ہوتی ہے۔ تو بہت سارے وہ پودے جو اگے اور ختم ہو گئے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کے پودوں کو جو کسی مصرف میں نہ آئے وہ کہا ہے۔ آپ نے اس 100 اونٹ 200 اونٹ کو اس مثال دی کہ یہ جو چند گھاس پھوس کے لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جبکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ خاص لوگوں کی اس کے ذریعے سے دل میں جگہ مضبوط کرنا چاہ رہا تھا، لیسلموا، تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کو وہ اسلام پر قائم رہے۔ ووکلتکم الی اسلامکم، اور مجھے آپ کا اسلام اتنا مضبوط ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا آپ کو میں نے آپ کے اسلام کے حوالے کیا، آپ نے جو اسلام کے لیے قربانی دی ہے، آپ کی اس قربانی کے حوالے کیا۔ اللہ ترضون یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھر جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وترجعوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، لوگ اونٹ ہانک کے لے جا رہے ہیں، بکریاں ہانک کے لے جا رہے ہیں، اور سامان لاد کے لے جا رہے ہیں، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ تو بتاؤ ان دونوں باتوں میں تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ فضیلت کی ہے؟ کون سی چیز تمہارے لیے زیادہ فخر کی اور زیادہ ناز کی ہے کہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے ساتھ بکریاں لے جا رہے ہیں، اور تم اپنے ساتھ زمین و آسمان کے اوپر ایک بھاری شخصیت اور انسانیت کا سرتاج اور انبیاء کے امام سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، محمد کے جان کی قسم، محمد کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا الہجرۃ، اگر ہجرت کا معاملہ نہیں ہوتا، اگر میں مکے سے نہیں آیا ہوتا، تو لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت کی فضیلت اور ہجرت کی شان بلند نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصار کا ایک شخص ہوتا، انصار کا ایک فرد ہوتا۔ وسلک الناس شعبا، اگر لوگ ایک الگ گھاٹی اور راستے میں چلیں، وسلکت الانصار شعبا، اور ساری دنیا ایک طرف چلے اور انصار کسی دوسرے راہ پر جا رہے ہوں، یعنی راستہ سفر اختیار کرنے میں، جیسے کہیں قافلہ جا رہا ہے تو الگ الگ راستے پہ لوگ چلتے ہوئے ایسا قافلہ طے کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جس طرف بھی، لوگ جس راستے پر جا رہے ہیں اور اسی بیچ میں انصار بھی ایک راستے پر جا رہے ہیں، تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا، مجھے انصار سے اتنی محبت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار کے اوپر رحم فرما، وہ ابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں کے اوپر تو اپنی رحمت فرما، وہ ابناء الانصار، اور اے اللہ انصار کے اولاد کے اوپر بھی اللہ تو رحمت نازل فرما اور ان کو اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ آپ یقین کیجئے تقریر کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک اتنا بڑا معاملہ، ایک اتنی دل کا جھول اور غبار یوں صاف ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت ہمیں سکھائی کہ سلیقہ کیسے بات کرنا چاہیے اور بات سے کیسے ذہن کا غبار دور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں، ہر روایت میں ذکر ہے، فبک القوم، اس تقریر کو سننے کے بعد سارے انصار ایسا روئے، ایسا مطلب دھاڑ کے روئے، حتی خضلوا لحاہم،
یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. داڑھی تر ہونے کا مطلب سمجھے کہ چند قطرے آنسو سے نہیں گرے, اتنا آنسو گرا کہ داڑھیوں پہ آنسو آ گئے. وقالو, اور انہوں نے یہ لفظ کہا, رضینا برسول اللہ قسما وحظا, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طور پر سے راضی ہیں اور خوش ہیں, جو بھی انہوں نے تقسیم کیا اور ہمارے حصے میں جو دیا ہم اس پر بہت راضی ہیں. ثم انصرفا, اب یہ معاملہ یوں, ان کا دل صاف ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آئے اور لوگ بھی سب اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. یہ میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سنایا, چونکہ بہرحال یہ واقعہ جب بھی پڑھیے تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, اور انصار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور لگاؤ کا ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عن جمیع المہاجرین والانصار. اب اس کے بعد اب ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے. مال غنیمت تقسیم ہو گیا, سب معاملہ ہو گیا. اگلے دن حوازن مسلمان ہو کر آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی 10 دن سے زیادہ انتظار کر لیا, وہ اس وقت نہیں آئے. مال تقسیم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب یہ اگلے دن آ رہے ہیں. اور یہ 14 لوگ تھے, اور ان میں جو مین آدمی تھا وہ زہیر ابن سرد اور ابو برقان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا بھی تھا. فسألوہ ہوا, تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ, ہمارا جو کچھ بھی مال غنیمت کے طور پر ہمارا جو ہمارے گھر کے فرد اور ہمارا جو مال آپ کے پاس ہے, اگر آپ لوٹا دیں تو آپ کا بڑا احسان. ہم مسلمان ہو کر ہیں, ہم اسلام قبول کرتے ہیں, اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ان کو واپس کر دیا جائے, ہمارا مال بھی واپس کر دیا جائے, اور جو ہمارے لوگ اور پکڑے گئے ہیں قیدی ہیں ہمارے, یعنی ان 4 حضرات, ان 14 حضرات کے, نے کہا یا اللہ وہ واپس کر دے, ہم آئے ہیں تو ہمارے واپس کر دیے جائیں. وَأَدْلُوا إِلَيْهِ بِكَلَامٍ تَرِقُّ لَهُ الْقُلُوبُ, ایسی طرح سے گفتگو کی کہ بالکل دل پگھل جائے, دل پگھلا دینے والے انداز سے انہوں نے گفتگو کر کے درخواست کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان معی من ترون, آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کون ہے, وہ دیکھ لیجیے آپ. اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے, تو یہ کہ میرے ساتھ اگر میرے حصے میں کچھ آئیں تو آپ تم دیکھ لو, اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم کو پتا ہے کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں, یہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا ہے, سب ان کے حصے میں چلا گیا ہے اور تم کو معلوم ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ, میرے نزدیک اور مجھے سچی بات بہت پسند, جو بات سچی بات کو میں بہت پسند کرتا ہوں, سچ کو میں بہت پسند کرتا ہوں. وَإِنَّ أَحَبَّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ, اللہ کہ کیا تمہارے بیٹے اور تمہاری یعنی تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تم کو زیادہ محبوب ہیں یا تمہارا مال, یعنی سارا تو مل نہیں سکے گا, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملے گی, تو تم کو کیا زیادہ پسند ہے, تم کو زیادہ کس چیز کی طلب ہے اور کس چیز کے تم زیادہ امیدوار ہو, یعنی ان دونوں میں سے تم کو میں اختیار دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ما کننا نعدل بالحساب شیئا, خاندان کے برابر اور گھر کے افراد کے برابر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب کل فجر کی نماز ہم پڑھ لیں گے, یعنی ظہر کی نماز, تو کھڑے ہو جانا. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آئیے اور کھڑے ہو جائیے, اور کھڑے ہونے کے بعد آپ یہ کہیے انا نستشفع برسول اللہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتے ہیں مومنین سے, اور مومنین سے کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ حضور میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا سلب لوٹا دیا جائے. سلب کا مطلب جو ہمارا مال غنیمت آپ حضرات کے پاس ہے, سبینا, کہ ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں. تو جب فلما صلی الغدات, تو جب ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو وہ کھڑے ہوئے, فقالوا ذلك, انہوں نے یہ جملہ کہا, یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جملہ بتایا تھا وہ جملہ آ کے انہوں نے پیش کیا اللہ کے رسول نماز کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فهو لک, تو ایک بات سن لو, تمہارے خاندان کے جو فرد قیدی بن کر میرے یا بنی عبد المطلب کے کسی بھی فرد کے حصے میں اگر گئے ہیں تو وہ تو ہم واپس کر دیں گے, آپ کو ہم اعلان کرتے ہیں. وَسَأَسْأَلُ لَكُمُ النَّاسِ, لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں, دیکھیں آپ انصاف کا طریقہ, ہر ایک کی بھلائی, اہل ایمان کے بھی بھلائی, جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کی بھی خیر خواہی, اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی کا پہلو ہمیشہ سامنے رہتا ہے. اسلام کا انسان یہ شیطان ہے جو اس میں لپا پوتی کر کے اس کے تعویل اور اس کی توجیہ میں غلط کام لیتا ہے, ورنہ اسلام ہمیشہ ہمدردی, رحمت اور انسانیت, انصاف کا مذہب. لہذا نبی مہاجرین نے فقال المہاجرون والانصار, تو تمام مہاجرین اور انصار کی طرف سے آواز آئی
ما کان لنا فهو لرسول اللہ، جو ہم لوگ کی طرف بھی حصے میں آیا ہے وہ بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی واپس دیتے ہیں۔ اقرا ابن حابس ایک شخص صحابی تھے، انہوں نے کہا میں اور بنو تمیم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح عینہ ابن حصن نے کہا کہ ہم اور بنو فزارہ واپس نہیں کریں گے۔ عباس ابن مرداس نے بھی کہا کہ ہم بھی واپس نہیں کریں گے۔ عباس ابن مرداس نے کہا نہیں واپس کریں گے۔ بنو سلیم نے کہا کہ جو ہمارا ہے ہم واپس کریں گے۔ بنو سلیم بنو حسین کیا کہتے ہیں کہ بنو فزارہ ہی کا ایک قبیلہ تھا، تو اس کو محسوس بھی کیا عباس ابن مرداس نے کہ تم نے یہ کہا کہ غلط کیا، ہم سے الگ کیوں ہو گئے، جب ہم نے منع کیا تو تم کو بھی منع کر دینا تھا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان ہؤلاء القوم جاءوا مسلمین، یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور میں نے پہلے ہی 10 دن سے زیادہ انتظار کیا تھا، یہ لوگ اس وقت نہیں آئے، لہٰذا میں نے جب یہ آئے ہیں اب تقسیم کے بعد تو میں نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تم کو اولاد چاہیے، یعنی اولاد اور بچے، اپنی بیویاں چاہیے، یعنی اپنی جو تمہاری خواتین اور تمہارے اولاد ہمارے پاس قیدی بن کے آئے وہ چاہیے، تمہارے مال چاہیے۔ تو انہوں نے ان کو اپنے اولاد کو اور اپنے بیویوں کو اپنے افراد خاندان کو اختیار کیا، تو لہٰذا ان میں سے جو لوگ دے دیں گے وہ اپنے دل کے اطمینان سے واپس کریں۔ ومن احب، اور جو روکنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک درخواست کرتے ہیں، ہم اس کو ایک آفر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی مال غنیمت پہلا آئے گا ہم اس کو 6 گنا دیں گے۔ اللہ اکبر، آج جو ان کے آدمیوں کو واپس کر دے گا ہم ان کو اس کا بدلہ اس کے 6 گنا دیں گے۔ اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ان قیدیوں کا واپس ہو جانا ان نئے مسلمان جو ابھی مسلمان ہو کر آئے ہیں بنو فریظہ بنو حوازن سے تھے، تو اس لیے کتنا بڑا احسان کی بات ہوگی، ظاہر، اور اب تو ویسے بھی وہ مسلمان ہو گئے، تو ہم اس کو 6 گنا دیں گے۔ ست فرائض من اول ما یفی اللہ علینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول ہم دل سے راضی ہیں۔ تو آپ صاحب فرمایا ان لا نعرف من رضی منکم ممن لم یرضى، کون راضی ہے کون دل سے نہیں راضی ہے وہ تو ایسے نہیں پتا چلے گا، لہٰذا ایک کام کریں، آپ لوگ سب اپنے جان پہچان والے اپنے گھر جائیں، جب اپنے واپس جائیں اپنے قبیلے میں جہاں آپ لوگ قیام کیے ہوئے ہیں وہاں جا کے اس معاملے کو رکھ کے پھر پورے طور پر اطمینان کر کے اس کے فیصلہ کیجیے۔ لم يتخلف، تو کہتے ہیں کہ فرد علیہم نسام، تو سب کے سب لوگوں نے ان کے جو بھی ان کے گھر میں ان کے ان لوگوں کے جو بیوی بچے جو بھی قیدی کے طور پر تھے شام تک سب نے واپس کر دیا۔ عینہ ابن حصن نے ایک بوڑھی خاتون کو روک لیا تھا، اس نے اپنے قبضے میں، مطلب جو قیدی بن کر آئی تھی، تو اس نے بھی بعد میں واپس کر دیا۔ وکسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی قبطیۃ قبطیہ، اور ہر قیدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بھی ان کو ایک شال بھی دی ہدیہ کے طور پر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہ تقسیم وقسیم سے سب فارغ ہو گئے آپ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ ہی سے، یہی مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ عرفات سے تھوڑا آگے کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف کے لیے عمرہ کا ارادہ کیا آپ نے۔ مکہ جب فتح ہوا ہے اس دن کوئی عمرہ نہیں ہوا ہے، عمرہ اب ہو رہا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا اور حنین فتح ہو گیا اور حوازن اور اوطاس اور طائف کا معاملہ بھی تمام ہو گیا اور مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے گئے، اور عمرہ کرنے کے بعد اب وہاں سے آپ مدینے کے لیے واپس ہوئے ہیں، اور یہ مدینے کی واپسی ہوئی ہے ذی القعدہ کے اخیر میں، لہٰذا رمضان میں آپ نکلے تھے، رمضان شوال ذی القعدہ 3 مہینہ اس پوری مہم میں گزرے ہیں، اور اس 3 مہینے میں کمپیننگ کو سمجھ لیجیے آپ، یعنی اس 3 مہینے میں پوری یہ مہم مکمل ہوئی ہے، اور یہ کمپیننگ تو نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے واپس مدینے جا رہے ہیں عمرہ کر کے۔ وہی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 8 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے مدینے گئے تھے تو اس وقت آپ ہجرت کر کے اپنی پناہ کے طور پر وہاں پہنچ رہے تھے، یعنی اپنا ٹھکانہ اور اپنے شہر میں ایک مرکز کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے، اور آج یہ صورت حال ہے کہ وہ شہر جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جس شہر کا مقام پوری دنیا کے شہروں میں سب سے اونچا ہے، وہاں اس کو فتح کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ فاتح مکہ کے طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ دنیا میں یہ نظام اللہ کی حکمت اور اللہ کا نظام چلتا ہے، اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے تحت کبھی کوئی کام کب ہوگا یہ اللہ کے فیصلے میں، لہٰذا مکہ فتح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 21 سالوں کے بعد۔ وہ جو گھر بنایا گیا تھا اللہ کی کیا کہتے ہیں کہ بڑائی کے لیے، اور اللہ کی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس گھر میں شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، اور نبی آخر الزمان تشریف لے آئے اور 21 سال تک وہ معاملہ رہا۔
21 साल के बाद वो फतह हुआ है। लिहाजा किसी भी कौम के नशेब व फनाज में जो उतार चढ़ाव आता है उसमें बहुत मेहनत मुस्तकिल करना चाहिए, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। अभी हालिया जो नताइज आए हैं उन नताइज के पस मंजर में हमारे बहुत सारे मुसलमान अजीब मायूसी के शिकार हैं और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। बाज़ लोग मुसलमानों को कोस रहे हैं कि इनकी गलती हुई, बाज़ लोग मुसलमानों कर रहे हैं कि अब तो और खतरा बढ़ गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल अव्वल वल आखिर, हमेशा ये बात याद रखें, अल्लाह की जात है अव्वल व आखिर। हमारा काम है जो हमारे जिम्मे का काम है वो हम करें। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे मूता में सहाबा को भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि वहां 2 लाख के फौज से टकराना है, और सहाबा पहुंचे और सहाबा ने थोड़ी देर के लिए उनको ये तवक्कुफ भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर भेजो कि हम हमारी तादाद 3000 है और सामने 2 लाख का लश्कर है। मात ये है, साहबा ने कहा कि नहीं, हम तो ईमान तादाद की बुनियाद पर कभी नहीं लड़ते, हम तो ईमान और अपनी हकीकत और इस्लाम की बुनियाद पर हम मुकाबला करते हैं और अल्लाह के नुसरत के बल पर मुकाबला करते हैं, लिहाजा हम इसी में मुकाबला करेंगे। ये होती है बात कि आपके पास जो है 2 लाख के मुकाबले में आपके पास 3000 है, वो 3000 पेश कर दीजिए। उसके लिए स्ट्रेटजी और मसलहत और ये बातें और फिर वो एनालिसिस और जनाब ये और वो, ये सोचने का निजाम नहीं है। जो जिस हालत में हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हो सकता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ने का फैसला मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ना यानी मक्के से निकलना एक जरूरत का तकाजा बन गया था, आप उस पर आमादा हो गए। ये है सीखने की चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ने के लिए, हिजरत के लिए जो आपको तरीका इख्तियार करना पड़ा, वो सब कुछ आपने किया। फिर अल्लाह अहले हक को बचाता है, उनकी मदद करता है, उनकी नुसरत करता है। लिहाजा अपने हौसले, अपनी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से निजाम होता है। किसी को इख्तिदार मिलना, कुरान का कानून है, मालिकल मुल्क, अल्लाह इख्तिदार का मालिक है, वो ही जिसको चाहता है उसको मिलता है। अब यह है कि कभी फिरौन को मिला, उसकी हिकमत मसलहत को अल्लाह जानता है। कभी अल्लाह सुलेमान और दाऊद को देता है, उसकी हिकमत और मसलहत को अल्लाह जानता है। कभी नमरूद होता है और उसके सामने हजरत इब्राहिम होते हैं, उसकी हिकमत और मसलहत को अल्लाह जानता है। हर बंदे को अपना काम करना है। अल्लाह अंबिया के जरिए हमें यह पैगाम देता है कि अपने हिस्से का काम करो जो आपके करने का काम है। यहाँ तक कि इब्राहिम की तरह पूरी सल्तनत आग का ढेर जमा कर देगी, और उसमें एक बंदा उसके बस में जो था उसने किया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लिहाजा उस वक्त फिर अब बेशक जो जैसा ईमान, जैसा जोर, जैसा इखलास, तकवा, अल्लाह की मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना तौकीर। शकील साहब कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं। जी शकील साहब। शकील साहब जी। शकील साहब अनाउंसमेंट था। नहीं नहीं आ रही शकील साहब, आवाज नहीं आ रही। मैं तो यहाँ से अनम्यूट किया हूं। हाँ शायद वॉल्यूम इंक्रीज करके देखें आप, वॉल्यूम इंक्रीज करके देखें। फुल वॉल्यूम माइक का कुछ इशू होगा तो अगर आप फोन पे कहते हैं तो मैं इसमें हाँ ठीक है, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज सामीन, 2-3 मुख्तसर बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप इस बात का नोटिस ले लें कि आइंदा जुमा तारीख 18 मार्च से हमारा 10 का वक्त होगा 5 बजे इंशाअल्लाह।
اس کے میں آپ سب کی طرف سے سراج بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ آج کل گلف کے ٹور پر ہیں, اپنے بچوں کے وزٹ کر رہے ہیں, اور اپنی مصروفیت کے اوقات میں سے بھی انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور حقوق زوجان کے تعلق سے جو ہے ایک تفصیلی درس ہمارے سامنے رکھا. بہت بہت شکریہ سراج بھائی. اور تیسرا یہ کہ حاضرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9-10 مہینے پہلے ہم نے جو ویلفیئر یونٹ کے تحت ماہانہ اعانت کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ جاری و ساری ہے. کچھ مہینوں سے جو ہے آپ کے سامنے کچھ بات نہیں رکھی گئی, تو لہٰذا آپ کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ سلسلہ رک گیا ہے. سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. ہمارے جو کمیٹی کے منتخب ممبران ہیں وہ چوکنے ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں, اور اس ہمارا مقصد دیکھیے کہ رقم جمع کر کے جو ہے اس کو رکھنا نہیں ہے, ان کو استعمال میں لانا ہے. اور اس حساب سے جو ہے ہمارے کمیٹی کے ممبران بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی کارکردگی جو ہے اگلے 2-1 ہفتے میں اگر وقت ملا تو آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جیسے ہم نے 6 ماہانہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی, اب 9 مہینوں کی 10 مہینوں کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. بس ایک گزارش ہے کہ جو صاحبان جن کا کچھ بقایا باقی ہے اعانت کے سلسلے میں, وہ جلد سے جلد جمع کروا دیں, تاکہ پھر جو ہے ایک مختصر رپورٹ آپ کے سامنے رکھی جائے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور ایک بات اور, یہ جو حقوق العباد کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا, لیکن اس کو 1 ہفتے کے لیے ہم موقف کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس کے پہلے استقبال رمضان کے تعلق سے ایک اہم درس رکھنا چاہیں گے. تو لہٰذا اگلے جمعہ کو یعنی 18 مارچ کو استقبال رمضان کے تعلق سے درس ہوگا, اور پھر 25 تاریخ کو پھر حقوق العباد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جتنے بھی موضوعات ہم رمضان سے پہلے کور کر سکتے ہیں اس کی کوشش کی جائے گی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. مولانا وقت ہے یا وقت تو تھوڑا ہے, کیونکہ ابھی 10 ہو رہے ہیں نا, 17-18 پر ہے اذان. اب لوگوں کی مسجد کسی کی دور ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. سامعین کرام, جیسے کہ گروپ میں پوسٹر شیئر کیا گیا تھا رمضان کٹ کے حوالے سے کہ اس بار بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی ہند کے جو ویژن 2026 کے تحت ہیومن ویلفیئر جو کمیٹی ہے اس کے تحت ہر سال ہم جو یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ رمضان کٹ کے ذریعے آپ کے صدقات اور خیرات کو وہاں تک پہنچائے, تو اس مرتبہ جو ہے وہ 15 ریال پر کٹ کا ایک اماؤنٹ آیا ہے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس میں رمضان کٹ کے حوالے سے. اور جو ورنیکولر لینگویج میں قرآن کی تقسیم ہوتی ہے ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں, تو اس میں بھی آپ ضرور حصہ لیں. پر قرآن کا جو ہے وہ ہدیہ 2 ریال ہوتا ہے, تو اکارڈنگلی آپ ہمیں بتائیں. اس میں زکوٰۃ بھی لیتے ہیں کیا, یہ جو کٹ والا ہے افطار کٹ کا؟ وہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں, وہ ٹیکنیکلی تو مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ زکوٰۃ کے نارملی یہ لوگ صرف اپنے صدقے خیرات کے حوالے سے ہی. ہاں, لوگوں کو زیادہ تر جو ہے مزاج ذہن بنانا چاہیے کہ اس قسم کے خاص طور سے افطار صائم میں زکوٰۃ نہ دے کر وہ غیر زکوٰۃ دیں, کیونکہ اس میں بانٹنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے اور زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ کسی چیز میں کنورٹ کرنے کے بعد نا زکوٰۃ کا پھر مسئلہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. جی نہیں, اسے وہ سیپریٹ اسے ایک پروجیکٹ ہی کہا جاتا ہے رمضان کے. زکوٰۃ اگر لے لیں تو اس کی ایک شکل ہے اس کا استعمال کرنے کی. میری ایک رائے ہے کہ اس کی جو زکوٰۃ کی رقم آئے نا وہ لیں, لیکن اس کو نقد ہی دے دیں جیسے ضرورت مندوں کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں یہ بات ہاں, غیر زکوٰۃ کا افطار بنا لیں, لیکن جو نقد ہے اس کو اگر ضرورت مندوں کو نقد, کیونکہ بہت سارے ضرورت مند نقد والے بھی آتے ہوں گے نا. جی جی جی, وہ ایک الگ کانسیپٹ, ہاں ڈسٹریبیوشن ہے. جو زکوٰۃ کا مد ہوتا ہے وہ پوچھ کے زکوٰۃ میں ایڈ کر کے پھر اس کا ایک الگ صرف کی. ہاں وہ ہوگا, وہ تو زیادہ امکان ہے کہ عموماً عام طور سے اس معاملے میں, لیکن ہم لوگ چونکہ اب اس معاملے میں محنت کر رہے ہیں نا, تو عام طور سے تمام ساتھیوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ کے فرق کو سمجھیں اور اس سلسلے میں بیداری آئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں نہیں چلے گی
تو ہم زکات نہیں چلتی ہے تو ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں چلے گا، دینا پڑے گا. ہاں بعض لوگ مطلب یہ بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ ارے بھائی زکات نہیں ہے تو پھر تو میرے پاس دوسرا فنڈ نہیں. کیوں دوسرا فنڈ نہیں ہے؟ جس آدمی کے پاس 2.5 روپے زکات کے ہیں تو اس کے پاس 97.5 کے حساب سے اور روپیے میں ہے نا، تو 2.5 روپے اور دے دو. تو خیر اس جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جانتے ہیں اور وہ کبھی بھی فرق کر کے وہ دیتے ہیں کہ اگر وہ دینا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی دیتے ہیں. بہت اچھی بات جی. انشاءاللہ اگلے یہ 25 مارچ جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کہ آپ رجسٹر کرا دیں. پیسہ تو پھر بھی ہم آپ سے کبھی لے لیں گے کہ ہلکے کے لوگ ہیں آپ، تو پیسہ کبھی بھی ہو جائے گا، رجسٹر ضرور کرا دیں کہ آپ کا نمبر اتنا ہے. تو وہ نمبر ہم جب فارورڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے تیاری کرنے کے لیے، اتنی کٹ بنانے کے لیے. جی بہت ثواب کا کام ہے اور اس میں بے شک کرنا چاہیے. اور ایک کٹ کا پیسہ اگر کسی ایک فیملی کو اگر وہ کسی رمضان میں کسی خاندان کو پہنچ جاتا ہے تو جن کو پہنچتا ہے نا، آپ اندازہ لگائیے، چونکہ میں بھی کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے جن گھروں میں پہنچتا ہے نا سامان، آپ اندازہ لگائیے ان کی خوشی کا کہ ان کو کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ آسانی. جی مولانا دعا کر لیں سب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رب العالمین. سامعین کرام انشاءاللہ اگلے ہفتے 5 بجے ملاقات ہوگی، 5 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم.